الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، عزیز طلبہ، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ قوم نظر نہیں آتی. آپ کہیں گے ہم سب قوم ہی تو ہیں. قوم اس کو کہتے ہیں جو سٹینڈ لے، جس میں قیام ہو. قیم، مستقیم، قوم، سب کا مادہ ایک ہے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، فرمایا یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان کو جو سیدھے ہوتے ہیں، جو ایک قوم کی طرح منظم ہوتے ہیں. یہ بچوں کو تھوڑا سا کوئی دیکھ لیں. خاموش. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم قرآن سے بنتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس امت کو عروج کیسے ملے گا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ امت کے پہلے حصے یعنی صحابہ اکرام کو جس چیز سے عروج ملا، امت کے آخری حصے کو بھی عروج اسی سے ملے گا. اور صحابہ کرام کو عروج ملا قرآن سے. انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا. قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنایا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. الحمدللہ آج یہ بچے اس کیٹیگری میں شامل ہو گئے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. سب سے بہترین. آج اگر کوئی سیلیبریٹی بنتا ہے، کوئی بہت بڑا کرکٹر بنتا ہے، تو لوگ اس سے انٹرویو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے او لیول کیا، اے لیول کیا، میٹرک کیا، ایف ایس سی کیا، گریجویشن کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے میں یورپ چلا گیا، یو کے چلا گیا. میں دنیاوی تعلیم کی افادیت کا منکر نہیں ہوں. بقول اکبر الہ آبادی کے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ ڈاکٹر بن گئے، اس معاشرے کو ضرورت ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں، علاج یہ ڈاکٹر کرتے ہیں. ہم مسجد مدرسہ بناتے ہیں، انجینئر نقشے بناتا ہے. اس قوم کو انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ اور سائنسدان کی ضرورت ہے.
اس سے انکار نہیں، لیکن MBBS ڈاکٹر بن جائے قرآن صحیح پڑھنا نہ آئے، انجینئر بن جائے آقا کی حدیث اس کی زبان پر نہ آئے، چارٹر اکاؤنٹنٹ بن جائے جنازے کی نماز اس کو نہ آئے، تو وہ دنیا والوں کی نظر میں تو ہائیلی کوالیفائڈ اور ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں، کتاب اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں اس کے پاس علم نہیں۔ میں جاہل نہیں کہوں گا، لیکن وہ عالم نہیں۔ تو اسی لیے جس کا بچہ قرآن پڑھتا ہے نا، وہ یہ کہے کہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرا بیٹا ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے۔ اور ایک ہے قرآن کو زبانی یاد کرنا، اس پر بات ختم نہیں ہوتی، پھر اس قرآن کا ترجمہ پڑھنا، پھر اس قرآن کی تفسیر پڑھنا، پھر اس قرآن کے حلال پر عمل کرنا، حرام کو حرام سمجھنا، پھر اس قرآن کے اسرار اور رموز، لطائف اور معارف کو سمجھنا، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یہ ہمارا الٹیمیٹ پرپس ہے۔ بھائی دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے نا، تو ہم سب مسلمانوں کا، بلکہ اللہ نے تو سارے انسانوں کا الٹیمیٹ پرپس کیا بتلایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ جیسے کوئی موبائل بناتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میں نے کیوں بنایا ہے، اس میں فنکشن کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد کہا کہ اس انسان کا الٹیمیٹ پرپس، مقصد تخلیق، پرپس آف کریشن میری عبادت ہے۔ اب ہم دنیا میں سب کچھ بن گئے، لیکن اللہ کے بندے نہیں بنے، عابد نہیں بنے، عابد نہیں بنے، ڈیووٹڈ مسلم نہیں بنے، خوف خدا رکھنے والے انسان نہ بنے، تو ہم اپنے الٹیمیٹ پرپس میں ناکام ہو گئے۔ یہ ہمیں قرآن بتلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بچے اور ان کی پاور، اس کا اندازہ ہمیں اس دن ہوگا جس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا، عہدہ کام نہیں آئے گا، ڈگری کام نہیں آئے گی، منصب کام نہیں آئے گا۔ دی موسٹ پاورفل وہ یہ بچے ہیں۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ جہنمی ہے، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ اس موقع پر کوئی ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جائے اور کہیں کہ جی میری سفارش ہے ان میں سے ایک کو جنت میں بھیج دے۔ کوئی انجینئر کھڑا ہو جائے، چارٹر اکاؤنٹنٹ کھڑا ہو جائے، اچھی بزنس اور پیسے کمانے والا وہ کھڑا ہو جائے، ملک کا پرائم منسٹر کھڑا ہو جائے، کسی مقتدر ادارے کا بڑا کھڑا ہو جائے، ایک آدمی کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ معصوم بچے، وہ لوگ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، ایک حافظ قرآن بچہ اپنے خاندان کا ایک نہیں 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ بتاؤ اتنی پاور کسی کے پاس ہے؟ یہ پاور اللہ نے ان حافظ قرآن بچوں کو دی۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تو کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ مولانا صاحب کسی کا بڑا خاندان ہوگا اور ایک حافظ ہوگا تو وہ کون سے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا؟ تو میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کہ جو اس کے زیادہ قریب ہو ان کی سفارش کریں، لیکن میں نے کہا لاجک اور عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ انہی کی سفارش کرے گا جس نے تھپکی دی، جس نے شاباش دی، جس نے میڈل پہنایا، جس نے شیلڈ دی، جس نے انعام اور پیسے دیے، اور جس نے کہا بیٹا محنت کرو تم کامیاب ہوگے، انہی کی سفارش کرے گا۔ جن لوگوں نے کہا مولوی بنو گے تو کھاؤ گے کیا، یہ اس کی سفارش کرے گا؟ بھائی لوگ کہتے ہیں نا مولوی بنو گے تو کھاؤ گے کیا، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مولوی کھاتے زیادہ ہے، خود ہی اپنی بات کی نفی۔
تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی عزم کرے کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، میں نے اپنے بچے کو قرآن کا عالم بنانا ہے، مفسر بنانا ہے، محدث بنانا ہے، مورخ بنانا ہے، اور یہی چیزیں انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی۔ بھائی ہماری جتنی تعلیم ہے، میں نے شروع میں کہا میں دنیاوی تعلیم کی افادیت کا منکر نہیں ہوں، لیکن دنیا کی جتنی تعلیمیں ہیں یہ جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے اور سانس لے رہے ہیں یہ تعلیم کام آئے گی۔ آنکھ بند ہو جائے، سچ بتاؤ وہ تعلیم کام آئے گی؟ وہ ڈگری کام آئے گی؟ لیکن قرآن اور قرآنی علوم یہ ایسا علم ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد تو اور زیادہ کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، پل صراط پہ کام آئے گا، جہنم سے نکالنے میں کام آئے گا، جنت کے درجات بڑھانے میں کام آئے گا، اللہ کا دیدار کرانے میں کام آئے گا، حوض کوثر پر دونوں جہانوں کے سردار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ اس آقا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے جام پلانے میں یہی قرآن اور علم کام آئے گا۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، لیکن یہ واقعہ سنا کر کہ قرآن کریم سے تعلق وہ کتنا کام آتا ہے اور قرآن کریم سے دوری وہ کتنی ہمارے لیے خطرناک ہے، کہ آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا، بھائی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کا جے ڈی کیا ہے، تو وہ آپ کو کہے گا میں بزنس مین، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں باپ، میں بیٹا، میں شوہر۔ اصل جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم بھول گئے، اور اصل ڈیوٹی کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو گے، تنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بری بات سے روکو گے، اور تم اللہ پر پکا ایمان رکھو گے۔ ایک نوجوان جہاز میں سفر کر رہا ہے، انٹرنیشنل فلائٹ ہے، بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پیش کی، اس نے کہا میں شراب نہیں پیتا۔ ایئر ہوسٹس نے انسسٹ کیا کہ جی آپ شراب پی لے، اچھی شراب ہے۔ اس نے کہا ایک شرط پر پیوں گا کہ پہلے پائلٹ کو شراب پلائی جائے۔ اس نے کہا سر ہم پائلٹ کو تو نہیں پلا سکتے، سول ایوییشن کا رول ہے کہ فلائٹ اڑانے سے 12 گھنٹے پہلے وہ شراب نہیں پی سکتا، اس لیے کہ مسافروں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ کہا ہم پائلٹ کو شراب نہیں دے سکتے، وہ آن ڈیوٹی ہے۔ اس نوجوان کا جواب سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ کہنے لگا میں بھی آن ڈیوٹی ہوں، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ آن ڈیوٹی ہے۔ ختم نبوت کے طفیل، نبیوں والا کام اس امت کے سپرد ہے۔ کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا
تم نے اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماتحت، اپنے سب آرڈینیٹ، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کتنی دین کی بات چلائی تھی، کتنا دین کا پیغام عام کیا تھا۔ تم نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں، آپ اگر کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس شیٹ بنائے، جیسے ہم پیسوں کے حساب کے لیے بناتے ہیں، تو ایک بیلنس شیٹ زندگی کی بنائے کہ 40-50 سال میں کتنے سال اللہ کی رضا میں اور کتنے سال اللہ کی ناراضگی میں گزرے، 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے موبائل کو اور کتنے گھنٹے قرآن کو دیتے۔ ایک سروے کے مطابق 7.5 سے 8 گھنٹے لوگ موبائل کو یوز کرتے 24 گھنٹے میں، اور 7 منٹ بھی قرآن کو یوز نہیں کرتے۔ واٹس ایپ کے اوپر لاسٹ سین دیکھیں تو 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو قرآن کا لاسٹ سین لاسٹ رمضان نظر آئے گا۔ قرآن سے اتنی دوری، اور زندگی میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو، اور ایمان پر خاتمہ ہو، اور مدینے میں موت ہو، اور جنت البقیع میں تدفین ہو، ای خیال استو محال استو جنون است۔ یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے، من اعرض عن ذکری، کہ جو میرے ذکر سے یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہوگی، اس کی معیشت ڈسٹرب ہوگی۔ آپ کہیں گے بھائی بینک بیلنس، پراپرٹی، جائیداد، گھر، کوٹھی، ساری چیزیں تو ہیں، بھائی سب کچھ ہوگا، لیکن پرابلم فری اور ٹینشن فری لائف نہیں ہوگی۔ وہاں کنٹینر پھنس گیا، وہاں چوری ہو گئی، وہاں ڈکیتی ہو گئی، وہاں آگ لگ گئی، بیوی روٹ گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، پرچی آ گئی، بیماریوں کا گڑھ بن گیا، اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، یعنی وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں ہوگا۔ چونکہ اللہ کے قرآن سے اس نے اعراض کیا، روگردانی کی، اور آخرت کی سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔